ناول یوں مل گئے راستے، رائٹر ہمایل کاظمی، ایپیسوڈ نمبر 16۔ آپ کا دل جتنی بھی تکلیف میں مبتلا ہو، جب تک سانسیں چل رہی ہیں آپ کو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا ہی پڑتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے شکستہ قدموں سے چلتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ امی کو ہسپتال داخل ہوئے آج دوسرا ہفتہ تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے حالت تشویشناک تھی۔ مصطفیٰ کی بڑی بہن بھی آ گئی تھی۔ باپ کو حوصلہ دیتی وہ خود ماں کے سرہانے کھڑی تھی۔ کب آؤ گے؟ فون کو کان سے لگائے وہ مصطفیٰ سے محو گفتگو تھے۔ نور ابا کے پاس ہی کھڑی تھی۔ یہاں اکاؤنٹس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، سب ورکرز کے پاسپورٹ ہیڈ کے پاس ہیں، جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آنا ممکن نہیں ہے۔ وہ خاصی بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں وہ گھر والوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی کے وہ آ نہیں پا رہا تھا۔ ایسی حالت میں بھی نور ہی یہاں کی ساری بھاگ دوڑ سنبھال رہی ہے۔ ابا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اپنے ذکر پہ وہ نامحسوس انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت نصیبوں والے ہو مصطفیٰ، جو ایسی بیوی ملی ہے تمہیں۔ بہن کی بات پر ایک اداس مسکراہٹ اس کے چہرے پہ چھا گئی۔ آپ جس کی تعریف کرتی ہیں وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، اس سے ساتھ ہی شکوہ کیا۔ فون سپیکر پہ ہونے کے باعث ابا بیچ میں بول اٹھے۔ تم نے حرکت بھی کتنی غیر ذمہ دارانہ کی ہے۔ کون کہتا ہے کسی ماں سے اپنی اولاد کو مارنے کا؟ ابا خاصے غصے میں گویا ہوئے۔ بیوی کی بیماری نے ان کا دم ہم کم کر دیا تھا۔ ان کی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی اب وہ گرج نہ تھی۔ آپ میرا موقف نہیں سمجھ رہے ابا، اس سے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ موقف کوئی بھی ہو، رزق کے ڈر سے اولاد کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ حرام فعل سر انجام دینے والے؟ آپا سسرال کی بندشوں کے باعث اب رہنے آئی تھی، اور آتے ہی انہوں نے نور کے چہرے پر چھائی پسمردگی بھانپ لی تھی۔ آپا کے مہربان کندھے سے لگی وہ بھی انہیں مصطفیٰ کی بات حرف پہ حرف بتاتی چلے گی۔ ابا اور آپا کے ووٹ تو انہوں ہی نور کے حصے میں تھے۔ جلدی واپس آؤ مصطفیٰ، ڈاکٹر نے نور کو ڈپریشن اور سٹریس لینے سے منع کیا۔ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو تمہاری ہونے والی اولاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپا نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل کا دن ان کے لیے کیا نیا امتحان لیے ہوئے تھا۔ حضرت آدم کی پیدائش کے بعد انہیں جنت کی بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی خود میں ایک خلا پاتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے انہی میں سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ ان کی بیوی کی پیدائش ان کے لیے باعث رحمت تھی۔ قرآن میں میاں بیوی کے مابین تعلق کو سکون کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیوی کو سب سے کمزور مخلوق تصور کیا جاتا ہے۔ شوہر گھر سے باہر اگر تناؤ کا شکار ہے تو اس کا سارا غصہ گھر میں موجود بیوی پر اترے گا۔ گھر کے سیاسی معاملات میں شوہر کا ووٹ بیشتر مقامات میں بیوی کے حق میں نہیں ہوتا۔ ہم آئے روز اخبارات میں یہ خبر نشر ہوتے دیکھتے ہیں جہاں شوہر بیوی کے قتل کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد اگر مرد عورت کو مارے تو عورت کو فوراً صبر کی تلقین کر دی جاتی ہے۔ اسے اس بات کا احساس دلوایا جاتا ہے کہ گھر کا سکون صرف اس کی خاموشی میں ہے۔ ماں اور بیوی کے رشتے کے درمیان مقابلہ کیا جاتا ہے، لیکن میں سوچتا ہوں ان دونوں رشتوں کا آپس میں کیا مقابلہ؟ ماں کے پیروں تلے اگر خدا نے جنت رکھی ہے تو ساتھ ہی بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر عائد کی ہے، اور نان نفقے سے مراد محض معاشی ضرورت نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی ہے۔ المؤمنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہوں، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی بیوی کے حقوق ضبط کیے جا رہے ہیں اور آپ پھر بھی کچھ نہیں بولتے، تو کیا آپ بروز محشر اللہ کے حضور پیش ہونے کی سکت رکھتے ہیں؟ بیوی دل کا سکون اور آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ اگر اسے پیر کی جوتی تصور کریں گے تو آپ کے مقام کا تعین بھی یہیں سے ہوگا۔ تقریر مکمل ہو چکی ہے۔ دامیر اپنی نشست سے اٹھتے باری باری سب سے مصافحہ کر رہا تھا، جبکہ وہ آخری صف میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کندھے پر لمس محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں دامیر مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو عادل؟ اس کے مسلسل خاموشی سے تکنے پر اس سے تشویش کا اظہار کیا۔ میری آنکھیں کھولنے کے لیے شکریہ دوست۔ مسجد سے گھر تک کے سفر میں ذہن میں بار بار ماضی میں ہوئے واقعات ابھر رہے تھے، جہاں اکثر و بیشتر اس کی بیوی اس کی صالحہ پر ظلم و زیادتی ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ ہر بار اس کی بیوی کی اس پر اٹھی شکوہ کنہ نظریں اسے اندر سے مار دینے کو کافی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتی اس کی نظر صحن میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں تنہا کھڑی اپنی بیوی پر پڑی، جس کی گود میں اس کی بیٹی بلک رہی تھی۔ اس کی ماں اور بہن صالحہ پر چیخ رہی تھی۔ ابو پاس اخبار پر جھکے ہر چیز سے بے نیاز دکھائی دے رہے تھے۔ گہری سانس بھرتے وہ آگے بڑھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں بن سکتا تھا۔ آؤ عادل، دیکھو اپنی بیوی کو کیسے ڈھیٹ بن کے کھڑی ہے یہاں۔
ارم عدیل کو دیکھتے ساتھ شروع ہو گئی۔ اس کو نکال باہر کر عدیل، تبھی اس کے بھائی کو عقل آئے گی۔ ماں کے حکم پر اس نے ایک خاموش نگاہ بیوی پر ڈالی جو بچی کو گود میں لیے سہمی سے کھڑی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ صالحہ۔ وہ بیوی سے بہت نرمی سے گویا ہوا۔ صالحہ کو اس کی آنکھیں بہت سرد محسوس ہوئی تھی۔ کیا بول رہا عدیل؟ اس کو باہر کر، جانتا نہیں ہے اس کے بھائی نے تیری بہن کو گھر سے نکالا ہے؟ ماں کی بات پر اس نے گہری سانس بھری۔ سنا نہیں، کمرے میں جاؤ۔ اب وہ تھوڑے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ ارم نے فوراً ماں کو دیکھا۔ تجھے بہن کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کس بہن کی پرواہ کروں امی؟ اس بہن کی جس نے اپنی مرضی سے شادی کی، اس کی پرواہ میں کیوں کروں، جو ہر مہینے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنے ساتھ میری بھی زندگی دھرم بھرم کر دیتی ہے۔ آپ تو ماں ہیں، آپ تو ہم میں امتیازی سلوک مت کریں، میری نہیں تو اپنی پوتی کے بارے میں سوچیں۔ کیا وہ ایسے ماحول میں بڑی ہوگی جہاں اس کی ماں کی کوئی عزت نہیں، جہاں اس کی ماں ہر ماں اپنے میکے بھیجتی جاتی ہے، جہاں اس کے باپ کا تصور ایک کمزور مرد کی حیثیت سے کروایا جاتا ہے؟ نہیں، میں مزید اپنی بیوی اور بیٹی کو ایسی اذیت میں مبتلا نہیں کروں گا۔ مجھے خدا کا خوف ہے، میں اپنے آج کے اعمال سے اپنی آخرت خراب نہیں کروں گا۔ بولتے بولتے وہ آخر میں ہانپ گیا۔ سینے میں اٹکی تکلیف دہ سانس بڑی مشکل سے رہا ہوئی۔ صالحہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کی اندھیر زندگی کو روشن کر دیا تھا۔ اس کو یہاں سے نکالا دل، ورنہ میں قیامت کے دن تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ ارم کی تو مانا چپ لگ گئی، لیکن ماں نے ساتھ ہی پینترا بدلا۔ مجھے گناہ گار مت کریں امی، مجھے مجبور مت کریں کہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو الگ گھر میں رکھنے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آؤ کمرے میں چلیں۔ بیٹی کو گود میں لیتے ایک ہاتھ سے صالحہ کا ہاتھ پکڑے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں داخل ہوتی اس نے سیدھا لاؤنج کا رخ کیا، جہاں کاغذ ہاتھ میں لیے وہ پنکھی کی انداز میں خود کو ہوا دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا الیانا، یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ الیانا اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ اگست کی گرمی میں تمتما رہا تھا۔ صبح کی لائٹ نہیں ہے، اف، یہاں اتنی گرمی کیوں ہے؟ نڈھال سے انداز میں وہ پھر بیٹھ گئی۔ ابوذر اسے دیکھتا الٹے پاؤں کچن میں داخل ہوا۔ فریج سے قدرے ٹھنڈی پانی کی بوتل نکال کر اس میں لیمو نچوڑ کر اچھے سے چمچ ہلاتے وہ باہر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ اچھا، یہ پی لو جلدی سے۔ الیانا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جہاں سامنے کھڑے اور چہرے پر تشویش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ، آپ کو زحمت ہوئی۔ اس نے بغیر مزید کچھ کہے گلاس تھام لیا۔ ابوذر کو اس پر ترس آیا۔ لاہور کی گرمی کا مقابلہ کرنا الیانا کی بس کی بات نہیں تھی۔ لندن سے لاہور تک کا فاصلہ اسے خاصا مہنگا پڑ گیا تھا۔ کنیکشن سارے گھر میں کر دیا ہے نا؟ اس نے سامنے کھڑے الیکٹریشین سے پوچھا۔ جی سر، سارا کام ہو گیا، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ اپنا کارڈ ابوذر کو تھماتے وہ خدا حافظ کرتا گھر سے نکل گیا۔ ابوذر نے سارے گھر میں ایک طائرانہ نظر ڈالتے پلٹ کر دیکھا، جہاں یوشی اور براق سینے پر ہاتھ باندھے آئیبرو چکائے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ دونوں کے تاثرات دیکھتے اس سے پوچھا۔ میں پچھلے 3 سالوں سے کہہ رہا تھا کہ بجلی بہت جاتی ہے، گھر میں جنریٹر لگوا لیں۔ تب تو آپ کہتے تھے کہ مرد بنو اور گرمی برداشت کرو، تو پھر یہ اچانک سے کیسے انقلاب آ گیا؟ ہاتھ نچا نچا کر کہتے وہ ساتھ ہی شکوہ کر گیا۔ ہاں تو یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ میں نے اپنی بیوی کے لیے لگوایا ہے۔ ابوذر کے دو بدو جواب پہ براق کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یوشی کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ چھا گئی۔ بیوی؟ اس کے دہرانے پر ابوذر نے جھیم کر چہرہ موڑ لیا۔ براق، بکواس نہیں کرو۔ یوشی کے ڈپٹنے پر منہ بناتا خوشی خوشی الیانا کو بتانے بھاگا۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ ابوذر کے گلے لگتے وہ گویا ہوا۔ وہ دل سے اپنی بہن اور دوست کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھا۔ میں بھی خوش ہو سکتا ہوں اگر تم میری بیوی کو راضی کر لو۔ یوشی نے سر کھجایا۔ معاملہ تھوڑا سنگین تھا، کوشش کروں گا۔ اس سے یقین دہانی کروائی۔ وہ بہن کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں تو یہ پانی نہیں پیتی، میرے لیے منرل واٹر منگوا لو۔ انیسا پپھو نے پانی سے بھرے جگ کو دیکھتے نخوت سے منہ پھیرا۔ میں دمیر کو میسج کر دیتی ہوں، وہ آتے ہوئے لے آئیں گے۔ آپا کے چہرے سے اڑتے رنگوں کو دیکھتے رابیل فوراً گویا ہوئی۔ شام کو کیا پکاؤں آپا؟ کیا کھائیں گی آپ؟ خدیجہ آپا نے نرمی سے نند سے پوچھا، جن کے مزاج کسی سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ کچھ بھی اچھا سا چائنیز بنا لو، یہ دیسی تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ پپھو کی فرمائش پر گنوا نے آنکھیں گھمائیں۔ کہہ تو ایسے رہی ہیں جیسے خود بھی چائنا کی ایجاد ہو۔ حرم کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے اپنا مستقبل خطرے میں گھرا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر ماں کو چائنیز پسند ہے تو بیٹی کو کیا پسند ہوگا؟ خود کلامی کے انداز میں کہتے اس کو زبان پر میٹھے کوفتوں کا ذائقہ محسوس ہوا، جسے بنا کر اس کی ماں کے ہاتھوں اچھی خاصی درگت ہوئی تھی۔ یہاں تو کسی کو چائنیز آتا نہیں، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ خدیجہ آپا نے پریشانی سے نند کو دیکھا، جو اب ٹی وی پر نشر ہوتی BBC نیوز سن رہی تھی۔
آپ فکر نہیں کریں، میں الیانا سے کہوں کہ وہ بنا دے گی۔ الیانا کے ذکر پر آپا نے ایک پرسکون سانس ہوا کے سپرد کی۔ یقیناً انہیں الیانا کے ہاتھ کے ذائقے پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ تم کن کاموں میں لگ گئی ہو یار؟ ہاتھ میں بیٹ پکڑے وہ کب سے الیانا کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جو پچھلے 2 گھنٹے سے کچن میں موجود چائنیز بنانے میں مصروف تھی۔ بس تھوڑی دیر اور پھر کام مکمل ہو جائے گا۔ لگے ہاتھوں وہ ساتھ ساتھ کچن بھی صاف کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر یوشی اپنے پیپرز کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ ابو سر آفس کے کام میں محو تھا۔ بڑے ابا قریبی پارک میں چہل قدمی کے لیے گئے تھے۔ اچھا سنو براک، تم اگر فری ہو تو آج ہم بینک جا سکتے ہیں کیا؟ کام کرتے ساتھ اس نے براک کو مخاطب کیا، جو بیٹ ہوا میں جھلا رہا تھا۔ تم نے بینک کیا کرنا ہے؟ مجھے پیسے نکلوانے ہیں، مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ کون سے پیسے؟ وہ آئیبرو چکائے اسے دیکھنے لگا۔ میرے بلاک سے ہر ماہ پیسے آتے ہیں، بس وہی نکلوانے ہیں۔ وہ اب کھانا ساتھ ساتھ ڈش میں نکال رہی تھی، انداز میں نفاست کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تمہارا بلاک بھی ہے؟ الیانا نے کبھی اس سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں، میں نے کالج ٹائم پر اپنا ایک بلاگ بنایا تھا، جس پر میں دنیا میں موجود ہر طرح کی کوزین ڈشز کی ریسیپیز شیئر کرتی ہوں۔ ساتھ ساتھ کچن کو کیسے صاف اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، کھانے کو نفاست سے سجانے کا طریقہ، اس طرح کی مختلف ٹپس شیئر کرتی ہوں۔ براک نے امپریس ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ واو، تم تو بہت قابل ہو یار۔ اچھا بتاؤ، کیا نام ہے تمہارے بلاگ کا؟ میں بھی فالو کرتا ہوں۔ براک نے فوراً موبائل نکالا۔ گول روٹی۔ براک نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ اس سے دوبارہ پوچھا۔ گول روٹی۔ اس نے اپنے بلاگ کا نام دہرایا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کام کرتے حضرات دم سادے اندر ہوتی گفتگو سن رہے تھے۔ یہ نام تو وہ اکثر و بیشتر براک کے منہ سے سنا کرتے تھے۔ تم اس مشہور بلاگ کی مالک ہو؟ یعنی میری بہن اس مشہور بلاگ کی مالک ہے، جسے ہر روز ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، جس پر لاکھوں سبسکرائبرز موجود ہیں؟ اسے الیانا کی بات پر یقین نہ آیا۔ ہاں بھائی، وہ میرا ہی بلاگ ہے، جس کی تعریفیں تم لوگ میرے سامنے کرتے رہے ہو۔ اس نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا۔ تم نے کب، کیسے اور کیوں بنایا؟ وہ اب پوری طرح الیانا کے سر پر کھڑے استفسار کر رہا تھا۔ اتنے سوال؟ دیکھو، پہلا سوال کہ کب بنایا تو میں نے بتا دیا ہے کہ کالج کے آخری سال میں بنایا تھا۔ دوسرا سوال کیسے بنایا تو اس کا آسان جواب ہے لیپ ٹاپ کی مدد سے۔ اور تیسرا اور آخری سوال کہ کیوں بنایا تو اس کا جواب بھی آسان سا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ڈیڈ کی ڈیتھ کے بعد میرے سارے ایکسپینسز ایک فلاحی ادارہ اٹھاتا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ سے کچھ کرنا تھا، کچھ ایسا جو مجھ سے شروع ہو، جس پر میرا حق ہو۔ مجھے شروع سے ہی پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا، نہ ڈیڈ سے اور نہ کسی اور سے۔ ڈیڈ تو خود ہی ہر صبح چپکے سے میرے بیگ میں پیسے ڈال دیا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد یہ تردد کرنے کی کسی نے کوشش بھی نہیں کی۔ خیر، کھانا بنانا مجھے شروع سے پسند تھا، بس اپنے شوق کو اپنے پیشن میں بدلا اور میری محنت رنگ لے آئی۔ براک نے آگے بڑھ کر اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم لاکھوں لڑکیوں کے لیے ایک امید ہو سکتی ہو۔ الیانا نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ہلکی سی نمی چمک رہی تھی۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم سب ملے۔ اس کے سینے سے لگی اس نے آنکھوں کی نمی کو اندر دھکیلا۔ ماضی کی کربناک یادیں ظالم ناک کی طرح ہر وقت اس سے رسنے کو تیار تھیں۔ یہ ڈر ہر وقت ہچکولے کھاتا تھا کہ اگر گھر والوں کو اصلیت پتہ چل گئی تو کیا ہوگا۔ وقت دھیمی چال چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں گھر والوں سے جھوٹ بولتے بولتے میں جہنم رسید نہ کر دی جاؤں۔ چھت کی منڈیر پر بیٹھے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ مجھے بھی گھر والوں سے جھوٹ بول کر کون سا 100 نفلوں کا ثواب مل رہا ہے۔ وہ بھی بھڑکا بیٹھا تھا، جھٹ سے بولا، شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ نکاح نامہ میں نے تمہارے حوالے کیا تھا۔ اس سے ماں کی پریشانی سوچ کر پشیمانی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا دھرا تمہارے نانا کا ہے، وہی گڑے مردے اکھاڑے بیٹھے ہیں۔ اسے ان کے ہاتھوں ہوئی اپنی عزت افزائی یاد آ رہی تھی۔ اور جو تمہارے دادا بات پہ بات میرے نانا کی انسلٹ کرتے ہیں، وہ کیا؟ وہ بھی فوراً نانا کی حمایت میں بولی۔ بیوی کے سرخ چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اپنے قیمتی لمحے لڑائی کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا چھوڑو یار ان باتوں کو، ہم دونوں میں یہ طے پایا تھا کہ کوئی بھی کسی کی بھی سائڈ لے کر ایک دوسرے سے جھگڑے گا نہیں۔ اس سے فوراً دونوں کے مابین ہوئے عہد کو یاد دلایا تھا۔ تمہارا CA کب پورا ہوگا؟ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ نڈھال سی ہوگی۔ کوشش کر تو رہا ہوں یار، بس تم دعا کرو اس بار پیپر آسان ہو۔ کندھے سے سر ہٹا کر اس نے اسے گھورا، جو ہر بار فیل ہونے کا الزام انتظامیہ پہ ڈال دیتا تھا۔ جلدی کرو یوشی، انیسا پپھو کی آمد پر امی مجھے لے کر مزید پریشان ہو گئی ہیں اور بس جلد از جلد حرم سے پہلے میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ تمہاری ایک اچھی جاب لگ جائے گی تو گھر والوں سے بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ بہت پریشان تھی، ہر گزرتا دن اسے مزید خدشات میں مبتلا کر رہا تھا۔ میری بات سنو گنما یوشی چودھری، تم میرے نکاح میں ہو، تم صرف میری ہو، چاہے میرا CA کلیئر ہو یا نہ ہو، میں تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔
اگر گھر والے نہ مانے تو مجھے گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا آتا ہے۔ کمرے کے دروازے کی ہلکی دستک پر دامیر نے فوراً دروازہ کھولا، جہاں سامنے حرم، براق اور الیانہ کھڑے تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں بیٹ اور ڈنڈے موجود تھے۔ ماموں، چھت پر چور موجود ہے۔ حرم نے آہستہ آواز میں دامیر کو مطلع کیا، اور اس بار لگتا ہے اپنی محبوبہ کو بھی ساتھ لایا ہے۔ یہ مشاہدہ براق چودھری کا تھا، جنہوں نے چور کا اور ایک نسوانی وجود کا سایہ چھت کی دیوار پر ابھرتا دیکھا تھا۔